یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا. واللہ 3 چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 ہمیں موت نہ آئے. نمبر 2 ہم بیمار نہ پڑے. اور نمبر 3 ہم پہ بڑھاپا نہ آئے. ایک جیسی فٹ قسم کی زندگی گزرے, موت نہ آئے, بیماری نہ آئے, بڑھاپا نہ آئے. یہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں, قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس کو. اب یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے, اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی قسم پرسی اور کمزوری کا بتا دیا کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے, اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے. اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا, کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا. اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں انسان مرتے تھے نا, تو جب پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے, تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا, اس کا کچھ کرو, اٹھ ہی نہیں رہا. یہ تو پھر انسان آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے اس میں. تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل. تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا, کہ انسان کو موت آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. یہ 3 چیزیں نکال دیں تو ہر بندہ بدماش ہے, اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مجبور ہی اسی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی 3 خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی. صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر آپ کھول کے پڑھیں, مشکات کی 30 جلد میں آپ کو جنت کے اوپر جتنی احادیث ہیں 13 کتابوں سے, انکلوڈنگ بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے, وہ کمپائلڈ فارم میں مشکات کی 30 جلد میں جنت والے چیپٹر میں مل جائیں گی. انشاءاللہ کبھی موقع ملا جنت کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. پر وہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا, وہی خوشخبری ہے جو انسان کو سنائی جانی ہے. سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. نمبر 3, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. 3 چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائیں گی. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے, مومن بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے, کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا, اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا, نمبر 1 موت نہیں آئے گی, نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی, نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان رہو گے. چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا, مراد کیا کہ جو مرضی کرو, جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا. یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کے لیے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا. بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو کہ اگلے کفار کہا کرتے تھے. یعنی اتنے دلائل سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اور وہی ایک راگ لاپا, قالوا اذا متنا وكنا ترابا, وہ کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, ریزہ ہو جائیں گے, وعظاما, اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی, انا لمبعوثون, تو کیا ہمیں پھر سے اٹھا لیا جائے گا. یہ اگلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے. اچھا, کافروں کی بھی کیٹیگری ہے, ایسے بھی کئی کافر رہے ہیں, اب بھی دنیا میں موجود ہیں, جو خدا کو مانتے ہیں, کریٹر کو مانتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں. اسی لیے اسلام کے بنیادی 3 ہی عقائد ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو اب وہ آخرت کے منکر ہیں, خدا کو مانتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے جن اللہ تعالیٰ ان سے کوسچنز کرتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے کہ ان سے جب پوچھو گے وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے.
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بے شک ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس قسم کے وعدے کیے گئے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کرو گے، تو آج تک تو ہمارے کوئی آباء و اجداد میں سے زندہ تو نہیں ہوا. یعنی وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ اب وہ تو قیامت کا دن، وعدے کا دن ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں کوئی زندہ ہو سکتا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین عرب سے پوچھو، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھو کہ بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کون ہے مالک اس زمین کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا. سیقولون للہ، وہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے مالک. قل افلا تذکرون، تو آپ فرمائیے کہ تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جب مانتے ہو کہ اللہ ہی مالک ہے تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی فرمائیے کہ بتاؤ کون ہے رب ساتوں آسمان کا اور عرش عظیم کا. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ. قل افلا تتقون، تو فرماؤ کہ پھر تم اس کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام بادشاہت ہے ہر شے کی، وہو یجیر، اور وہی سب کو پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کی مخالفت میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ اس کو پناہ نہیں دے سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا ڈیسیژن کر دیا ہو. بولے اعوذ باللہ تعالی. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ. قل فانا تسحرون، تو فرماؤ کہ پھر تم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہو، تم پہ جادو ہو جاتا ہے کہ جب مان رہے ہو کہ اللہ ہی اللہ ہے تو پھر تم نے یہ اور ہستیوں کے ساتھ ایسے عقیدے کیوں گھڑ لیے؟ بل آتیناہم بالحق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق یعنی قرآن لے کر آئے ہم، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ پرپس فل با مقصد بنا کے کتاب کو اتارا اور یہ با مقصد بن کے اتری. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ تو یقیناً جھوٹے لوگ ہیں اور یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا. یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جو دیوتا ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ فرشتوں کے انہوں نے ماڈل بنائے تھے، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس طریقے سے جوز اور کرسچنز بھی اس قسم کا فاسد عقیدہ رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 91. یہی آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا تھا اور دو مزید کراس ریفرنسز، اور بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے 1.5 گھنٹے کا میرا. مسئلہ نمبر 128، God is the only and alone creator of this universe، خدا ہی اکیلا اور واحد یکتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا. اور اس کی حکمت میں قرآن حکیم میں کئی آیات آئی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہوتا. ظاہر ہے کہ جی جب خدا کا بیٹا ہو تو وہ خدا ہوگا، انسان کی اولاد انسان، جن کی اولاد جن، اور اگر اللہ کو اپنے لیے اولاد بناتا تو وہ چھوٹے آلہہ ہوتا. تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ شایع نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کیا اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، پیرلل میں کوئی اور خدا بھی ہوتا، من الہ اذ لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم على بعض، تو وہ جو دوسرا خدا ہے وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور تمام ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. جیسے دنیا میں بھی ہے، 3 چھوٹے بادشاہ ہیں تو ان میں سے اور ایک بڑا ہے ان کے اوپر،
تو وہ چھوٹے کی بھی خواہش ہوگی کہ میں اس بڑے کو مار کے خود قبضہ کر لوں تختہ حکومت پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہوتے اور انہوں نے بھی کوئی مخلوقات پیدا کی ہوتی تو جب جھگڑا ہوتا تو اپنی اپنی مخلوقات لے کے سائڈ پہ ہو جاتے وہ. پھر یہ پاکستانی میں پیدا کیتے رہتے, اے جناب انڈین تسی پیدا کیتے رہتے, چائنیز تسی پیدا کیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا اگر اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہر ایک خالق اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا اور وہ ایک دوسرے پر برتری بھی کوشش کرتا کہ کسی طریقے سے وہ بڑا خدا بن جائے اور باقیوں کو مار دے. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ہر اس بےہودہ عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہی غیب کا جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی. فتعالی عما یشرکون, اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ توحید پہ اتنا زور دے رہا ہے قرآن میں تو کسی کے دماغ میں یہ نہ بات آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ محتاج ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں. وہ بہت بلند ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب ہر اس چیز کے شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. سلام ہو پیغمبروں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. یعنی پیغمبر اللہ کے ایسے کمیٹڈ بندے ہیں کہ ان پیغمبروں کی جو کمٹمنٹ ہے اپنے خدا کے ساتھ, وہ اکیلے بھی اگر ہوں ایک دور کے اندر, وہ اللہ کو وہی عزیز ہے. پوری مخلوق بے شک گمراہی کا راستہ اختیار کر لے, ایک ابراہیم ہی اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتا ہے ابراہیم اکیلا ہی پوری امت. قرآن حکیم میں ابراہیم کی اتنی تعریف آئی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ نہیں کوئی کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو ان کی پوری کی پوری دعوت جو ہے ان کی زندگی میں تو فلاپ ہی ہوئی ہے. کتنے لوگ ان پر ایمان لے کے آئے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے صرف ایک لوط ان پر ایمان لے کے آئے, ان کے چند گھر والے بس. آپ پتہ وہ ہجرت کر گئے تھے اپنی بیوی کو لے کے ساتھ, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہی کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بھی جتنے پیغمبر ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے. آج دیکھ لیں ابراہیم جو ہے یہ کامن پرسنالٹی ہے پوری دنیا کے تمام جو ریلیجن ہے ان پہ. ایون ہندو بھی مانتے ہیں. یہ براہمن کا لفظ بھی وہیں سے ڈیڈکٹ ہوا ہے. ورنہ تین بڑے جو آسمانی مذاہب ہیں آپ کہہ لیں ان کو, جیوز, کرسچنز اور مسلمز, وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. آج بھی آپ تورات کھولیں تو ابراہم کا ذکر موجود ہے. قرآن حکیم کا تو تانا بانا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, سر تسلیم خم کرنے والے تھے, مسلم تھے اور مشرکین میں سے شامل نہیں تھے. تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر سرار صاحب جب بھی آیت پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے, بلکہ وہ تو مسلم تھے. تو یہ وہی بات ہے, من و عن اسی طریقے سے خرابی اس امت میں بھی آ گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, بلکہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے. اسی رشتے پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. اپنے آپ کو مسلم اور مسلمان کہلوانے کے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے.